اس لیے کبھی ہمیں یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسا قرآن ہے، اس میں تو یہ ایسا پورا واقعہ نہیں بیان کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک ہم نے آج دوبارہ شروع کیا ہے۔ چند بنیادی باتیں جو ہے تفسیر قرآن سے پہلے جو ہر طالب علم کے لیے جاننا ضروری ہیں، وہ آج انشاءاللہ عرض کریں گے، پھر آگے سورۃ فاتحہ کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ پڑھتے رہیں گے۔ ایک تو ہم آئندہ سے یہ کوشش کیا کریں گے کہ ہماری بات 8 سے 10 منٹ کے اندر ختم ہو جائے، زیادہ لمبی بات نہیں کیا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش یہ بھی ہے ساتھیوں سے کہ یہاں درس جو ہم سنتے ہیں اس کو بعد میں بھی سنا کریں، بعد میں سننے سے پختہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بار بار سننے سے یقین دل کے اندر بیٹھتا ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے۔ یہاں سے سنتے ہیں، بس اوقات دروازے پہ پہنچے، جوتیوں تک پہنچے، گھر تک پہنچے، جو کچھ پڑھا سنا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے آدمی کو۔ تو ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، ہم کوشش کریں کہ اس کو جو ہے پھر دوبارہ سنیں۔ دوبارہ سننے سے بہت سی باتیں، جب آدمی ریلیکس ماحول میں بیٹھا ہوا لیٹا ہوا ہے تو بہت سی باتیں پھر آدمی کے اوپر کھولتی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اب بنیادی باتیں چند ایک آج عرض کریں گے۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں، اللہ پاک جل شانہ نے انسان کو اس کائنات کا دلہا بنایا ہے، اور آزمائش کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں انسان دنیا میں آزمائش کے لیے آیا ہے۔ کبھی اسے صبر کی آزمائش ہو رہی ہے، کبھی شکر کی آزمائش ہو رہی ہے۔ تھوڑا دے کے اللہ پاک اسے صبر چاہ رہے ہیں، اور زیادہ دے کر اللہ پاک اسے شکر چاہ رہے ہیں۔ تو انسان آزمائش کے لیے آیا ہے، ایک تو یہ بات ہمارے لیے کنفرم ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیج کر اس کے دو کام سپرد کیے ہیں۔ یہ جو کائنات میں نے بنائی ہے، یہ ساری تیری خدمت کے لیے لگائی ہے، انسان کی خدمت کے لیے، لیکن اس کو استعمال ٹھیک طریقے سے کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا۔ ایک بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا ہے، دوسرا یہ لحاظ رکھنا ہے کہ اس کو استعمال کرنا ہے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق۔ اب اس کائنات کو استعمال تو کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق بھی کرنا ہے، تو لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ کا حکم ملے گا کہاں سے، پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ اس طریقے سے چاہ رہے ہیں کائنات کو استعمال کرنا۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے یہ علم وحی ہمیں عطا فرمایا ہے، علم وحی عطا فرمایا ہے۔ انسان کے جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں نا، وہ 4-5 ذرائع جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، وہ تو انسان کے وجود کے اندر ہی موجود ہے۔ ہاتھوں سے بھی انسان کو علم ہوتا ہے، نرم ہے یا سخت ہے، چیز کو چھو کر بتاتا ہے۔ زبان سے ذائقہ چکھ کر بتاتا ہے، خوشبو سونگھ کر ناک سے بتاتا ہے، اور جو ہے عقل آنکھوں سے دیکھ کر بتا دیتا ہے۔ اور یہ میں نے اس بندے کے 10 سال پہلے میری ملاقات ہوئی تھی، 20 سال پہلے ملاقات ہوئی، آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان سب اعضاء سے ایک اوپر چیز ہے عقل۔ اللہ پاک نے عقل بھی انسان کے وجود کے اندر رکھی ہے، عقل سے بھی انسان کو سمجھ میں آتی ہے۔ آواز سنی ایک سینکڑوں میل دور ہے، کسی امریکہ میں بیٹھ کر آدمی فون کر رہا ہے، کسی دور ملک کے سعودی عرب میں بیٹھ کے فون کر رہا ہے، لیکن عقل نے فوراً میسج دیا کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ تیرا والد ہے، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا دوست ہے، آواز سے پہچان آ گئی۔ تو عقل بھی علم کا ذریعہ ہے، لیکن ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں، یہ جتنے علوم کے ذریعے انسان کے جسم کے اندر ہیں، سارے کے سارے محدود ہیں، ان کی رسائی اتنی نہیں ہے۔ ایک حد تک یہ کام کرتے ہیں، اس سے آگے کام نہیں کرتے۔ عقل بھی ایک حد تک کام کرتی ہے۔ کسی کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر بتایا، اس سے پوچھا جائے کیا بتائیں اس دیوار کا رنگ کیا ہے، وہ نہیں بتا سکے گا۔ محض عقل سے سوچ کر تو کوئی نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ اس کا رنگ یہ ہے۔
اس کو ساتھ آنکھوں کی بھی ضرورت پڑے گی، دیکھنے کی، دیکھے گا، پھر عقل بتائے گی کہ یہ سفید رنگ ہے، یہ کالا رنگ ہے، یہ کون سا رنگ ہے۔ عقل بھی محدود ہے، اور جو ان سب چیزوں سے اوپر علم کا ذریعہ ہے جس سے انسان کو باقی مخلوقات سے امتیاز ہوتا ہے، وہ علم وحی ہے۔ ایک بات جو اس ساری بات سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، بہت اہم بات ہے، کہ جو ہے نا وحی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں عقل ختم ہوتی ہے۔ عقل کی پرواز جہاں جا کر رکے گی نا، اس سے اوپر وحی شروع ہوتی ہے۔ تو عقل کو وحی کو سمجھنے کے لیے معاون بنانا ہے، نہ کہ وحی کے مقابل اس کو کھڑا کرنا ہے۔ بس اوقات ہم ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ایک قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، تو ایک آدمی کہتا ہے میری سمجھ میں تو نہیں یہ آ رہی، میری عقل میں نہیں آ رہی۔ تو یہ اسی بات کو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بات ٹھیک نہیں۔ اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ اب ایک بندہ جو وحی کو مانتا ہی نہیں ہے، اب اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہ تو ہم سب لوگ ماننے والے ہیں نا، اللہ کے قرآن میں آ گئے، ہم بس مانیں گے، ہمارے رب نے فرمایا ہے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم نے تو ماننا ہی ماننا ہے۔ جو بندہ وحی کو مانتا ہی نہیں ہے، سرے سے اللہ کو نہیں مانتا، اب اس کے لیے اللہ پاک نے عقل بھی دی ہے، عقل کے ذریعے اس کو سمجھایا جائے گا۔ اور ان تمام علوم پر جو ہے نا جو ماہرین ہیں وہ دسترس حاصل کرتے ہیں، پھر جا کر کسی سے بات کرتے ہیں۔ آج تک درس نظامی کا جو نصاب ہے، جو تقریباً پوری دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے، ہمارا درس نظامی کا نصاب 300 سال پرانا نصاب ہے۔ اب اس نصاب کے اندر آج بھی علوم عقلیہ شامل ہیں، آج بھی شرح عقائد، توضیح تلوی، اور جو ہے منطق جیسی، فلسفہ جیسی کتابیں، انتہائی مشکل ترین، جو ہماری فزکس کیمسٹری سے بھی مشکل کتابیں ہیں، آج بھی ہمارے نصاب کے اندر شامل ہیں۔ جب ایک عالم بنتا ہے اس کو یہ پڑھائی جاتی ہیں، پیپر لیے جاتے ہیں، پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ کیسے کسی کی بات کا جواب دینا ہے، مکمل طور پر اسے تیار کیجیے۔ پھر ہر کوئی اپنی صلاحیت کے مطابق پھل پا لیتا ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ صلاحیت دی ہوتی ہے، کسی کو کم دی ہوتی ہے۔ اس لیے علوم عقلیہ بھی ضروری ہیں، لیکن علوم عقلیہ حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک جو ہے کا جو کلام ہے قرآن، عقل کو اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ عقل قرآن کو سمجھنے کے لیے، وحی کو سمجھنے کے لیے، ایک بات تو ہمارے سمجھ میں یہ آ گئی کہ وحی کا درجہ جو علم کے ذرائع ہیں ان میں سے سب سے اوپر ہے۔ اور اس سے دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں ہم کہ یہ جو قرآن پاک ہے نا، یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ کی کتاب جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر یہ ہوتا ترتیب ہے کہ پہلی تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، دوسری تاریخ کو یہ آیا، آگے 5ویں کو، 6ٹھی کو، 7ویں کو، ترتیب وار اس کے اندر جو ہے نا وہ پورا مورخ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے تمام واقعات کو تاریخ وائز جمع کرنے کی۔ لیکن یہ کتاب ہدایت ہے قرآن پاک، اللہ پاک جل شانہ ایک واقعہ شروع فرماتے ہیں، اس کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ وہیں ہوتا ہے، اور کوئی واقعہ درمیان سے شروع ہوتا ہے، چھوٹا سا کسی کا 2 آیتوں کا اس کا ٹکڑا ہوتا ہے، ایک بات چل رہی ہے، بیچ میں دوسری بات شروع ہوگی، ختم ہو کے تیسری، جس کے متعلق ہدایت ہے، ہدایت کا معاملہ جب حل ہو گیا، ایک بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ پاک وہیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ قرآن واقعات سنانے کے لیے، قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن سے مقصود تو ہدایت ہے۔ صرف ایک یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جو اللہ پاک نے سورہ یوسف کے اندر شروع کیا اور آخر تک پورا ترتیب سے بیان فرمایا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا۔ انسان سوچتا ہے کہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، پھر ایسے ان کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں سب سے زیادہ بیان کیا گیا، سب سے زیادہ جو قرآن میں واقعہ بیان کیا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ مختلف وجوہات اور حکمت مفسرین نے لکھی ہیں، ان میں سے حکمت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا وہ بگڑی ہوئی تھی، بنی اسرائیل جو قوم ان کو ملی تھی، اور بالکل سیم امت محمدیہ کا بھی 1400 سال کا لمبا عرصہ ہے، پھر آگے پتہ نہیں کتنی زندگی ہے قیامت تک، تو یہ بھی کہیں بگڑ نہ جائے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی واقعات کو بار بار ذکر کیا تاکہ تم نے اپنے آپ کو نہیں بگاڑنا، اپنے آپ کو سدھار کے رکھنا ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا وہ کئی مرتبہ آیا ہے، اور وہ بھی پورا کہیں
کچھ حصہ کہیں، کچھ حصہ کہیں، کچھ حصہ جس کے متعلق ہدایت تھی وہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اس لیے کبھی ہمیں یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسا قرآن ہے، اس میں تو یہ ایسا پورا واقعہ نہیں بیان کیا گیا۔ ایک آخری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، ترجمہ کرنا ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں وہ ہیں جو کسی کے پاس جانے کی محتاج نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ پاک کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس کو ان پڑھ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، چھوٹا سا، اور اللہ پاک نے اس کو سمجھایا بھی بچوں کی طرح ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کو میں نے قرآن میں عرض کیا نا، کئی مرتبہ قرآن پاک میں اللہ پاک جل شانہ دکھا کے بتاتے ہیں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا، کیسے پیدا کیا گیا۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ، کیا تم مجھے یہ بتلاؤ، یعنی رویت، نظر، دیکھنے سے جو علم حاصل ہوتا ہے نا وہ بچوں کو دکھایا جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ اسکول میں جاتا ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ پرپل کلر ہے، یہ فلاں کلر ہے، کلر ڈے ہوتے ہیں اس کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے۔ مطلب اتنا جو انتہائی کمزور ذہن کا بندہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے بھی اللہ پاک نے علوم قرآن پاک میں رکھے۔ یہ تو ہیں ہر بندہ ان کو سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے کسی استاد کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اور کچھ محکمات ہیں، پکے پکے مسائل، شریف مسائل اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیے، جیسے کہ وراثت کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، اور دیگر مسائل ہیں، شراب کا مسئلہ، شراب کی حرمت کا مسئلہ ہے، پردے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے کے متعلق توحید کا مسئلہ ہے، رسالت ختم نبوت کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اہل بیت، ان کی شان اور تقدیس کا مسئلہ، یہ سارے مسئلے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائے، محکمات میں سے ہیں، پکی بات ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی تاریخی روایت آئے گی ہم اس کو بالکل ٹھکرا دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں۔ اور ایک وہ علوم ہیں جو متشابہات ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے ان کو چھیڑ چھاڑ سے منع کیا ہے، کہ جو متشابہات ایسی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اللہ کا ہاتھ، کسی کو کیا پتہ اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ اللہ پاک عرش پر بیٹھے، اب ہمارے عرشوں کی طرح، کرسیوں کی طرح تو نہیں ہے، اللہ پاک تو بیٹھنے سے پاک ہیں، زمان و مکان سے پاک ہیں اللہ پاک۔ تو ایسے بہت سے متشابہات ہیں، ان پر صرف ایمان لانا کہ یہ حق اور سچ ہے، کوریدنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کو متشابہات کو کوریدنے میں لگے ہیں، محکمات پر عمل نہیں کرتے۔ ساری زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، محکمات پر ہمارا عمل نہیں ہوتا، متشابہات پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ دو تین باتیں جو ہیں بنیادی ہو گئی ہمارے لیے۔ ایک تو عقل کو وحی کے مقابلے میں نہیں لے کر آنا، ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علم کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ وحی ہے۔ اب پھر وحی کی بھی دو قسمیں آگے، ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن پاک، ایک وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، حدیث رسول اللہ۔ حدیث رسول اللہ بھی وحی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہیں وہ بھی وحی ہیں، دین کا حصہ ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر آخری بات ہماری سمجھ میں یہ آئی کہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، کتاب تاریخ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ متشابہات کی ٹو میں نہیں لگنا، اللہ پاک نے منع فرمایا، اس کو کریدنے میں، کھرچنے میں نہیں لگنا۔ محکمات جو سیدھی سیدھی باتیں اللہ پاک نے بتلائی ہیں ان کے اوپر ہم سب نے عمل کرنا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے، انشاءاللہ پھر صبح سے ترجمہ اور تفسیر سورہ فاتحہ کی شروع کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد